اللہ حقوق العباد ادا نہیں کرو گے تو روز قیامت یہ حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوں گے جب تک بندگان خدا خود معاف نہیں کریں گے۔ تو اس ادائیگی یہ حقوق کے بعد کا مرحلہ آتا ہے کہ اس سے بڑھ کر احسان کی منزل آتی ہے، یعنی ماں باپ کے صرف حقوق کو ہی پورا نہیں کرنا بلکہ ان حقوق کو پورا کرنے کے بعد ان کے ساتھ احسان بھی کرنا ہے۔ تو گویا کہ صرف حقوق تک محدود نہیں رہنا، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی پیروی، ماں باپ کے حقوق کا خیال قرآن مجید نے بڑی واضح طور پر اس کی تشریح فرماتے ہوئے حکم جاری کیا ہے۔ اور پھر ایک دوسری کیفیت کو قرآن بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیے آج اگر آپ نوجوان ہیں تو کل ماں باپ کی طرح تمہیں بھی بڑھاپے کو دیکھنا ہے۔ آج اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ کما تو دینو تو دان، جیسا تم کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ قرآن مجید یہ ارشاد فرما رہا ہے اِمَّ يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ دیکھو تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھے یا دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائیں تو کیا کہنا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌّ، دیکھیے جب وہ بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹ نہیں پلانا، ترش روئی سے پیش نہیں آنا، ان سے بد کلامی نہیں کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ بڑی پیار، محبت، شفقت کی بات کرنی ہے، بڑی نرمی کی گفتگو کرنی ہے۔ ناظرین محترم، خداوند متعال نے وَلَا تُقُلْ لَهُمَا اُف کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ اف یعنی ان کی کسی بات پہ اف تک نہیں کرنا، اگر اف سے بھی کوئی کلمہ اور نیچے ہوتا تو خدا اس کو بیان فرماتا۔ یعنی تمہیں ان کے سامنے کسی بات پہ اف تک کہنے کی جرات نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو مارو پیٹو، بد کلامی کرو، بد زبانی کرو، ان کی توہین کرو، ان کی اہانت کرو، یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مارنا پیٹنا، بد کلامی کرنا، بد زبانی کرنا، گالی گلوچ کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کا دل دکھانا تو بہت بڑا جرم۔ خدا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تُقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا، خبردار، بالکل زبان کو کنٹرول رکھنا ہے۔ ہاں اگر بات کرنی ہے تو بڑی پیار سے، شفقت سے، محبت سے۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھوں کو جھکا دو ان کے سامنے، عزت و انکساری سے، پیار و محبت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے حق میں خدا سے یہ دعا کرو میرے اللہ، اے میرے پروردگار تو میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی تھی، جب میں کچھ کہنے کے قابل نہیں تھا، جب میں بول نہیں سکتا تھا، جب مجھے اچھائی اور برائی کی خبر نہ تھی، جب میں اچھی چیز کو اپنی طرف جذب نہیں کر سکتا تھا، گندی بری نقصان دہ چیز کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا تھا، اس وقت انہوں نے میری کفالت کی، میرے دکھ سکھ کو اپنے سکھ اور چین پر قربان کر دیا۔ میرے اللہ تو ان پر رحم فرما۔ ناظرین محترم، قرآن مجید نے تو ہمیں واضح الفاظ میں یہ پیغام دے دیا ہے۔ آئیں ذرا ہم دیکھیں قرآن مجید کی آیت مجیدہ اور باقی پہلو ہمیں کیا متوجہ کرتے ہیں، کیا سبق دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی تقریباً 14 پہلو جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں
جن پہ ہمیں توجہ دینا ہے. یاد رکھیے اگر اولاد بوڑھی ہو جائے اور ماں باپ زندہ ہوں تو ماں باپ کے مقابلے میں تو تم جوان ہو نا, ماں باپ کے مقابلے میں تو تمہاری عمر کم ہے نا. یعنی یہ صرف نوجوانوں کو نہیں کہا جا رہا بلکہ ماں باپ اور اولاد کے رشتے کو سامنے رکھا جا رہا ہے. تو لذا چند چیزیں جو ماں باپ کے احترام ادب کے حوالے سے اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں وہ تقریباً 14 نکات ہیں جو میں آپ محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں, خاص طور پر نوجوانوں کے لیے اور خاص طور پر ان خوش نصیبوں کے لیے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں اور انہیں ماں باپ کی خدمت کی سعادت میسر ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی ماں باپ کی طرف غیظ و غضب کی نگاہ سے نہ دیکھو, کبھی ان کے آگے مت چلو. ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو آگے چلاؤ, خود ان کے پیچھے چلو. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جس چیز کو وہ چاہتے ہیں ان کی چاہت کو اپنی چاہت پر مقدم کرو. جو کچھ وہ تمہیں کہتے ہیں اس کام کو کرو کیونکہ وہ تمہاری خیر چاہتے ہیں, تمہاری برائی کبھی نہیں چاہتے. ان کا کہنا مانو خواہ اس کے لیے کتنی مشقت کیوں نہ کرنا پڑے, اس لیے کہ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں سوچتے. اس کے ماں باپ سے مخلص ترین اولاد کے حق میں خدا نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. لذا ماں باپ اگر اولاد کو کوئی حکم دیتے ہیں, ماں باپ اگر اولاد کو کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں, ماں باپ اگر اولاد کو کسی کام سے روکتے ہیں تو اس کی بھلائی چاہتے ہوئے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو کچھ کہیں اس سے روگردانی اور سرپیچی نہ کرو, ان کے لیے دعا کرو, ان کے لیے اللہ سے طلب رحمت کرو. جس طرح بچپن میں اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کیا تھا اب تم ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان پر رحم فرمائے. پانچویں چیز, ان کے سامنے کلمہ اف بھی نہ کہو. باقی باتیں تو بات کی ہیں, ترش روئی, تلخ کلامی, اونچا بولنا, ڈانٹ ڈپٹ, گالی گلوچ, بد زبانی تو بہت دور کی باتیں ہیں, اف تک نہ کہو. تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری اصل تمہارے ماں باپ کی وجہ سے ہے. اگر ماں باپ نہ ہوتے تمہارا وجود نہ ہوتا. تو جو تمہاری اصل ہے اس اصل کا احترام کرو. ان کے احترام میں کبھی بھی کمی واقع نہ ہونے دو. ان سے کبھی تنگ نہ پڑو. ان کی خدمت میں کبھی کوتاہی نہ کرو, سستی نہ کرو. ان کے سامنے عجز و انکساری سے, تواضع اور انکساری کے ساتھ رہو. ہر بات میں ان کا شکریہ ادا کرو. ان سے جب گفتگو کرو تو بڑی دھیمے لہجے میں, بڑے پیارے انداز میں, بہت خوبصورت طریقے سے ان سے ہم کلام ہوا کرو. سخت لہجے میں بد کلامی, قرخت لہجے میں خبردار مت ان سے ہم کلام ہونا.